الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم بزرگوں، دوستوں، ماہ رمضان ہے، ایک تبدیلی کا مہینہ ہے، انقلاب کا مہینہ ہے، فرد اور اجتماعیت دونوں کے اندر تبدیلی لانے کا مہینہ ہے۔ انقلاب اور تبدیلی کا آغاز انسان کی اپنی ذات سے ہوتا ہے۔ چینجز ہم لاکھ کوشش کرتے ہیں کہ معاشرہ بدل جائے، سماج بدل جائے، دنیا بدل جائے، دنیا کو بدلنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن انسان خود اپنے آپ کو تبدیل کرنا، خود اپنے اندر چینجز لانا انسان نہیں چاہتا ہے۔ تو ماہ رمضان یہی ہے کہ ہر فرد گویا ایک اینٹ ہے، اس اینٹ کے اندر تبدیلی لائی جائے، اس اینٹ کو ماہ رمضان کی بھٹی سے گزارا جائے اور اجتماعیت کی عمارت میں اسے جڑ دیا جائے اور ایک مضبوط اور صالح معاشرہ واقع ہو جائے، صالح معاشرے کا وجود ہو۔ یہ رمضان کی کوشش ہے۔ تبدیلی ہے ایک حالت سے دوسرے حالت کی طرف جانا، اسے کہتے ہیں تبدیلی۔ ایک ہی حالت پر رہنے کو تبدیلی نہیں کہتے۔ ہر چیز تبدیل ہو رہی ہے دنیا میں، کوئی چیز کسی چیز کو قرار نہیں ہے، کسی چیز کو ثبوت نہیں ہے، ہر چیز میں تبدیلی ہے، چینجز ہو رہی۔ جس چیز کے اندر چینجز نہیں ہے سمجھیے اس کی موت ہے۔ عموماً لوگ چاہتے ہیں کہ تبدیلی باہر سے آئے، دنیا تبدیل ہو جائے، سماج تبدیل ہو جائے، خود کی طرف نظر نہیں جاتی کہ میں اپنے آپ کو تبدیل کروں، یہ نظر لوگوں کی بہت کم جاتی ہے۔ سماج بدل جائے، دنیا بدل جائے، انقلاب آ جائے، لیکن خود اپنے اندر انقلاب لانے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ بقول امام حسن بننا شہید رحمۃ اللہ علیہ کے، اقیموا دولت الاسلام فی قلوبکم تقم فی ارضکم۔ اسلام کی حکومت اپنی دل کی سرزمین پر قائم کرو، باہر خود بخود قائم ہو جائے گی۔ اب اندر کے لیے کوشش نہیں ہو رہی ہے، باہر کی طرف کوشش ہو رہی تو لا حاصل ہے۔ کہتے ہیں سب سے بڑا جہاد حدیث میں جس طرح کہا گیا، یہ اندرون سے لڑنا ہے، باطن سے لڑنا، اس کے اندر انقلاب پیدا کرنا بہت بڑا، انہ من ازخم المعارک کہا گیا، سب سے بڑا دشوار گزارش ہے۔ اس کے اندر تبدیلی لائیے تو باہر خود بخود تبدیل دنیا ہو جائے گی۔ میرے عزیزوں، موت ہماری کب ہے؟ ہماری جسم سے روح کا الگ ہونا، دائرے روح کا قفس عنصری سے پرواز کر جانا، روح کا جسم کو الوداع کہنا، یہ اصل موت نہیں ہے۔ موت ہماری اس وقت ہے جب ہم تبدیلی سے رک جائیں۔ ہر چیز میں تبدیلی ہو رہی ہے، عمر کے اندر تبدیلی ہو رہی، عمر بڑھ رہی ہے، وزن کے اندر تبدیلی ہو رہی، انسان کے ہر چیز میں سمجھیے جب یہ ہمارے ماہ سال ایک ہی ہوں، ایک ہی طرح کی ہوں، مشابہت ہوں، اس میں کوئی چینجز نہ آئے تو یہ سب سے بڑی موت ہے۔ تو اس موت سے انسان کو ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اب انسان سوچتا ہے تبدیلی کہاں سے ہونی چاہیے؟ من این یبدأ التغییر، کہاں سے تبدیلی آئے؟ قرآن نے صاف کہا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہا یعنی سماج کے اندر جو انقلاب پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، معاشرے کے اندر تبدیلی آئے، سب سے پہلی تبدیلی اپنی ذات کے اندر انسان کو لانی چاہیے۔ ذات کے اندر تبدیلی آ گئی تو سماج کے اندر تبدیلی خود بخود آئے گی۔ میرے عزیزوں، ہم زندگی کے اندر تبدیلی کیسے لائیں؟ یہ ماہ رمضان انقلاب لانا چاہتا ہے، تبدیلی لانا چاہتا ہے، انسان کے اندر چینجز پیدا کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ چینجز کہاں سے آئیں؟ کیا اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز شوق،
رغبت، خود انسان کے اندر اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا اگر شوق نہیں ہے تو دنیا اس کو سدھار نہیں سکتی، دنیا اس کے اندر انقلاب پیدا نہیں کر سکتی۔ خود اس کے اندر شوق اور ارادہ نہیں ہے، دنیا کی کوئی ٹیچر، کوئی ماں باپ، یعنی خود اللہ تعالیٰ بھی اس کے اندر تبدیلی نہیں پیدا کر سکتا۔ ٹیچر دور کی بات، ماں باپ تو دور کی بات، اللہ تبارک تعالیٰ بھی اس کے اندر چینجز پیدا نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم کہا گیا۔ تو خود کے اندر شوق اگر جب تک نہیں، ارادہ نہیں ہے، یہ ماہ رمضان یہی شوق پیدا کر رہا ہے۔ ایک نیکی کا ثواب 70 نیکی، ایک نفل فرض کے برابر، ایک فرض 70 فرض کے برابر، کیسا ماحول پیدا کر رہا ہے تبدیلی کا، انقلاب کا۔ شیطان کو پابجولا کر دیا گیا، بیڑیاں پہنا دی گئی، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ کیا ماحول پیدا کر رہا ہے، لوگوں کے اندر شوق اور چاؤ پیدا ہو، رغبت پیدا ہو، میلان ہو جائے، خود بخود اس کے اندر رغبت پیدا ہو جائے اپنے اندر تبدیلی کا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں اس ماہ رمضان میں بڑا سا بڑا بدمعاش، بدقماش، بڑا سا بڑا یعنی گیا گزرا انسان بھی گناہ کرنے کی طرف ہمت نہیں کرتا، کیوں؟ یہ شوق، یہ رغبت خدا کی طرف سے قائم کیا جا رہا ہے، ایک چینجز لانے کا، انقلاب پیدا کرنے کا، انسان کے اندر تبدیلی لانے کا۔ یہ ماحول اللہ تعالیٰ خود پیدا کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلے چاہیے شوق انسان کے اندر ہونا چاہیے، ارادہ اس کے اندر ہونا چاہیے۔ جب تک ارادہ نہیں ہے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کا تو کوئی چیز تبدیلی نہیں لا سکتی۔ دوسری چیز جانکاری بھی ضروری ہے۔ جو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنا چاہ رہا ہے، انقلاب، اس کے متعلق واقفیت، رمضان، روزہ، ان تمام چیزوں سے واقفیت اور جانکاری بھی ضروری ہے۔ یہ انقلاب ہمارے اندر کس طرح کا انقلاب پیدا کرنا چاہ رہا ہے اور یہ تبدیلی ہمارے اندر کیسے آئے گی، روزے کے مقاصد کیا ہیں، اغراض کیا ہیں، ان سے واقفیت بھی ضروری ہے۔ روزے کا مقصد بتا دیا گیا، لعلکم تتقون، تقوی پیدا کرنا، اور تقوی ایک سمندر ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی بجاوری کا۔ اسی لیے جانکاری بھی ضروری ہے۔ دوسری چیز، انسان صرف جانکاری کافی نہیں ہے، صرف علم کافی نہیں ہے، اسے عملی طور پر کرنا، عملی طور پر اس کو تطبیق کرنا، نافذ کرنا، اس علم کو یہ بھی ضروری ہے تبدیلی کے لیے۔ ورنہ ترجو النجات ولم تسلک مسالکها ان السفینة لا تمشی، ان السفینة لا تمشی علی الیبس۔ یعنی آدمی چاہتا ہے، نجات چاہتا ہے، بچنا چاہتا ہے، اور اس نجات کے راستوں کو اپنانا نہیں چاہتا۔ معلوم ہونا چاہیے کہ کشتی خشکی پر نہیں چلتی، پانی پر چلتی ہے۔ تو صرف جانکاری بھی کافی نہیں ہے اپنے اندر انقلاب پیدا کرنے کے لیے، عمل، روب عمل لانا۔ رمضان کیا چاہ رہا ہے، روزہ کیا چاہ رہا ہے، زبان کی حفاظت، دل کی حفاظت، اعضاء کی حفاظت، تمام کو کنٹرول کرنا اور تمام کو رائے حق پر لانا، ایک انقلاب پیدا کرنا پوری سوسائٹی کے اندر، یہ چاہ رہا ہے۔ یہ واقفیت عملی طور پر اسے نافذ کرنا بھی ضروری ہے۔ ورنہ پھر جانکاری رمضان کے بارے میں ہے، روزوں کے بارے میں ہے، لیکن عمل نہیں ہے جس طرح روزہ چاہتا ہے۔ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ جو جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ تو معلوم ہوا عملی طور پر اقدام بھی ضروری ہے۔ پانچویں چیز، استمراریت چاہیے۔ ایک تھنکر کہتا ہے، یعنی سائیکالوجسٹ کہتے ہیں، کوئی بھی عمل، ایک عمل 21 مرتبہ اگر کسی چیز کا اعادہ ہو جائے، ریپیٹ، بار بار اگر کوئی چیز 21 مرتبہ کی جائے تو پھر یہ اس کی عادت بن جاتی ہے، خو بن جاتی ہے، عادت ثانیہ بن جاتی ہے۔ جس طرح علامہ رشید گنگوئی کہتے ہیں، شریعت کا مقصد کیا ہے؟ امور شرعیہ امور طبعیہ بن جائے، شرعی امور طبعی فطری امور بن جائیں۔ اب ماہ رمضان میں مشق کرائی جا رہی ہے، حلال
کھانے پینے سے 30 دن تک روکا جا رہا ہے مسلسل دوام کے ساتھ. ایک روزہ چھوٹ گیا درمیان میں تو 2 مہینہ بھی اگر روزہ رکھا جائے تو اس کی برکت حاصل نہیں ہو پاتی. ایک رمضان کا روزہ عذر کی وجہ سے چھوڑ دیا برکت سے محروم رہ جاتا ہے. تو استمرار پورا مہینہ روزہ رکھا جا رہا ہے, استمرار 30 دن تک تسلسل کے ساتھ. کوئی آدمی کسی بری عادت سے رکے گا, سگریٹ پینے والا بیچارہ 30 دن تک رک جاتا ہے, شراب پینے والا شراب سے 30 دن تک باز آتا ہے. اگر اخلاص اور نیت کے ساتھ اگر یہ عمل کرے گا تو اس کی عادت بن جائے گی, خو بن جائے گی, پھر برائی کی طرف اس کا قدم بڑھے گا نہیں. اور یہ چیز سائیکالوجسٹ آج کہتے ہیں, اللہ کے نبی نے 450 سال پہلے بات کہی تھی, انما العلم بالتعلم, سیکھنے سے علم آتا ہے. وانما الحلم بالتحلم, حلم بردباری بتکلف بردباری سے آ جاتی ہے. آدمی بردباری کرنا نہیں چاہتا لیکن بتکلف کر رہا ہے تو بردباری اس کے اندر آ رہی ہے. ومن یستعفف, بتکلف پاک دامن زندگی گزارنے کی کوشش کر رہا ہے, یعفہ اللہ یعفہ اللہ. تو معلوم ہوا کسی بتکلف آدمی دل پر جبر ڈال کر کسی چیز سے رکے گا, کسی چیز کا اپنے آپ کو عادی بنائے گا تو پھر وہ اس کی عادت بن جائے گی, اس کی زندگی کے اندر ایک انقلاب آئے گا, ایک تبدیلی آئے گی. میرے عزیزوں, ہم کہتے ہیں بھئی کہاں سے تبدیلی لائیں؟ سمجھیے, طاعت اللہ ہی البدایہ, اللہ کی طاعت یہی ابتدا ہے, تبدیلی کی ابتدا یہی خدا کی طاعت ہے. لوگ پوچھتے ہیں این طریقی شرعت اللہ, قرآن, یہ قانون, یہ دستور حیات یہی ہمارے لیے نمونہ ہے. لوگ پوچھتے ہیں اس تبدیلی کا بدلہ کیا ہے؟ اس تبدیلی کا بدلہ جنت ہے. یہ مت کہو کہ یہ تبدیلی میں کل لاؤں گا, آج نہیں. کل کا کوئی بھروسہ نہیں, کل ہماری انتہا ہماری انت ہو جائے, ہماری انتہا ہو جائے, ہم کل کا سوچتے سوچتے ہمارا ہی انت ہو جائے, ہمارا ہی خاتمہ ہو جائے. تو ابھی سے شروع کرنا ہے, یہ رمضان یہی چاہتا ہے. میرے عزیزوں, جب اس ماہ رمضان کے اندر اتنی تبدیلی اللہ تعالیٰ نے خود بخود ڈال دی ہے, جو شیطانوں کو بیڑیاں پہنا دی گئیں, جنت کے دروازے باز ہیں, کھول دیے گئے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے, اتنا انقلاب, خود بخود اتنی تبدیلی رمضان کے ہوتے ہی شروع ہو رہی ہے, تو کیا ہمارے اندر چینجز نہ آئیں, ہمارے اندر تبدیلی نہ آئے؟ کیا ہم ایک ہی حالت پر رہیں؟ کیا ہماری ایک ہی حالت ہو؟ کیا ہم باہر سے تبدیلی کا انتظار کریں کہ سامنے انقلاب آ جائیں تب ہم بدل جائیں گے؟ اپنے اندر ہم انقلاب لانے کی کوشش نہ کریں تو اس سے بڑھ کر بیوقوفی کیا ہے؟ ہم میں سے ہر فرد معاشرے کی ایک اینٹ ہے, اس اینٹ کو ماہ رمضان کی بھٹی سے گزارا جا رہا ہے. ایک اینٹ اگر سامنے والے, کچی اینٹ سے اگر سامنے والے کو دے مارا جائے گا وہ کچی اینٹ ٹوٹ جائے گی, لیکن اسی اینٹ کو بھٹی میں ڈال کر پکایا جائے گا, پھر اس اینٹ کو لے کر سامنے والے کو مار دیا جائے تو پھر سامنے والی چیز پاش ہو جائے گی, اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. تو ماہ رمضان کے ذریعے سے اس ماہ رمضان کی بھٹی میں اس معاشرے کے فرد کی ہر اینٹ کو گویا اس بھٹی میں گزارا جا رہا ہے, اور اجتماعیت کی عمارت میں اسے جڑ دیا جا رہا ہے تاکہ عمارت مضبوط ہو جائے. اس سے بڑا انقلاب کیا ہے؟ ہر فرد اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں. دیکھیے ماہ رمضان ہے, سامنے والا غصے میں آ رہا ہے, ہم امن چاہتے ہیں, شانتی چاہتے ہیں, پیس چاہتے ہیں. جب تک پیس داخل کے اندر نہیں ہوگا باہر پیس نہیں ہوگا, امن شانتی نہیں ہوگی. داخل کے اندر, اندرون کے اندر پیس لانے کی ضرورت ہے, امن لانے کی ضرورت ہے. آدمی روزے سے ہے, روزہ رکھا ہوا ہے, بھوک پیاس سے گزر رہا ہے, سامنے والا اسے غصہ دلا رہا ہے, برا بلا کہہ رہا ہے, لڑنے پر آ رہا ہے. کیا کہا گیا؟
اذا کان صوم یوم احدکم فلا یرفث ولا یفسق ولا یجهل وان صابه احد او قاتله فلیقل انی صائم. آدمی آپے سے باہر ہے، بھوک پیاس سے ہے، سامنے والا غصہ دلا رہا ہے، 21 دن تک 30 دن تک آدمی کیا کہہ رہا ہے؟ انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں. یہ عادت اور یہ خو اگر اس کی عادت بن جائیں تو پھر معاشرہ امن اور شانتی سے پر ہو جائیں، معاشرے کے اندر انقلاب آ جائیں، تبدیلی آ جائیں. سامنے والا دیکھے اپنے مسلمان بھائی کو، یہ دیکھیے کیا حالت ہے اس کی، میں اسے میں تیش میں لا رہا ہوں، غصے میں لا رہا ہوں، لیکن یہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے. کیسی برداشت کی قوت اس کے اندر ہے. یہ سب چینجز جب اپنا برادران وطن بھی دیکھے گا، اپنا بھائی بھی اگر ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو کیسا انقلاب پیدا ہوگا، کیسی تبدیلی آئے گی معاشرے کے اندر. دیکھیے فرد اور معاشرہ دونوں چیزیں ہیں. اسلام نے فرد کو معاشرے سے الگ نہیں کیا ہے. فرد معاشرے کا ایک جزو لا یتجزا ہے، جزو لا ینفک ہے، ایک ایسا جزو جس کو معاشرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا. تو معاشرہ خود سدھر جائے اور اجتماعیت کی فکر نہ کرے تو وہ آدمی نہیں ہے. معاشرہ، اسلام چاہتا ہے کہ فرد معاشرے سے جڑ جائے، معاشرے سے اس کا مضبوط ربط ہو جائے. اب ماہ رمضان میں ہر فرد گویا کے اندر جو انقلاب پیدا کیا جا رہا ہے، بس بطور اجتماعیت بھی کیسا مضبوط معاشرہ پیدا کیا جا رہا ہے. دیکھیے اب آپس میں ہیلپ کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ساتھ دینا. بھوک اور پیاس کے عالم سے آدمی گزر رہا ہے، آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا. بھوک کی حالت میں ہے، اسے معلوم ہو جائے گا میں بھی ایک انسان ہوں، ایک کھائے پیے بغیر میں زندہ رہ نہیں سکتا، میں اپنے عہدے منصب اور دولت پر فخر نہیں کر سکتا، میرا جینا بھی اسی روزی روٹی پر ہے، اسی کھانے پینے پر ہے. یہ تصور کرے گا، اس کے اندر عاجزی پیدا ہوگی، تواضع پیدا ہوگا، ایک انقلاب انسان کے اندر، دل کے اندر آئے گا. معاشرے کے اندر سے گھمنڈ، کبر، تکبر ختم ہو جائے گا، آپسی محبت ہوگی. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو آدمی تواضع اختیار کرے گا اللہ اس کو اور اٹھائے گا. اب ایک دوسرے آدمی تواضع کرنے لگے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے لگے، تو پھر آپس میں محبت ہوگی، بھائی چارہ ہوگا، اخوت ہوگی. ایک آدمی بھوک پیاس سے گزر رہا ہے، اس کے اندر اجتماعیت سے جوڑا جا رہا ہے، فرد کو اجتماعیت کی لڑی سے پرویا جا رہا ہے. ایک مالدار آدمی جو خوشحال ہے، اپنی کھال میں مست ہے، خوشحال ہے، اب وہ بیچارہ جب فقر و فاقے سے، یعنی اختیاری فقر و فاقہ جو ماہ رمضان میں ہوتا ہے، اس بھوک پیاس سے گزرے گا، اسے معلوم ہوگا میرا بھائی کتنی اس کی ضرورتیں، کتنی اس کی حاجتیں، اس کی حالت کیا ہے، مجھے ہیلپ کرنا چاہیے اپنے دوست اور اپنے بھائی اور اپنے رشتہ دار کی. یہ ذہن خود بخود جائے گا. بخیل سے بخیل آدمی بھی سخاوت پر اتر آئے گا. یہ ہمدردی خود بخود، گویا فرد کو معاشرے کی لڑی سے پرویا جا رہا ہے. فرد الگ نہیں ہے، معاشرہ الگ نہیں ہے. ہر فرد کی جب اصلاح ہوگی، ہر فرد جب درست ہوگا، ہر معاشرے کی ہر اینٹ جب مضبوط ہوگی، اس اینٹ کو اجتماعیت کی لڑی سے پرو دیا جائے گا، اس دیوار سے تو ایک مضبوط دیوار بن جائے گی. پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے ہٹا نہیں سکتی، وہ بنیان مرصوص بن جائے گا. پھر وہ تبدیلی جو ہم چاہتے ہیں، وہ تبدیلی آپ سے آپ آئے گی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ ہرگز اس قوم کے اندر تبدیلی، کسی قوم کے اندر تبدیلی پیدا نہیں کرتا جب تک کہ اس قوم والے اپنے اندر تبدیلی نہ لائیں. تو میرے عزیزوں، یہ معاشرہ ہمارے اندر ایک تبدیلی لانا چاہ رہا ہے، ایک انقلاب پیدا کرنا چاہ رہا ہے. وہ انقلاب ہم شوق اور رغبت کے ساتھ، عمل کے ساتھ، استمرار کے ساتھ، دوام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اگر ہم عمل کریں گے، ماہ رمضان کو ماہ رمضان کی طرح ہم رکھنا چاہیں گے، تو پھر یہ تبدیلی ہمارے اندر آئے گی. ورنہ پھر ہمارا کھانے پینے سے بچنا اور اپنی بیوی سے ملاقات سے بچنا 1 مہینے کے لیے ہوگا، پھر بعد میں پھر وہیں ہماری حالت ہوگی. تبدیلی نہیں آئے گی جب تک ہم نیت نہ کریں، ارادہ نہ کریں اپنے اندر انقلاب لانے کا. اور ماہ رمضان جو انقلاب پیدا کرنا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس مہینے کے ذریعے سے،
وہ چاہت اگر خود سے نہیں ہوگی تو پھر یہ انقلاب نہیں آئے گا۔ یہ کچھ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے کہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔